اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. محترم بھائیوں، آپ کی مسجد میں ایک بچیوں کی کلاس چلتی ہے نیچے بیسمنٹ میں، جس میں الحمدللہ بڑی تعداد میں کالونی کی بچیاں پڑھتی ہیں۔ یہاں پہ ناظرہ تعلیم اور قرآن مجید کے ترجمے کی کلاس ہوتی ہے، ٹیچریں ہیں جو کہ کلاس پڑھاتی ہیں، اور الحمدللہ اسی طرح اوپر قاری صاحب پڑھاتے ہیں بچوں کو۔ ہماری مسجد کے طالب علم ہیں محمد عبید اعظم، وہ آپ کے سامنے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ محمد عبید اعظم۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لب پہ نعت نبی کا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا؟ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا؟ دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بیتاب ہیں۔ جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ
حاضرین، آج کی ہماری اس پروقات تقریب کے مہمان خصوصی مہمان مقرر محترم پروفیسر ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب ہیں۔ آپ ایک عظیم اسلامی اسکالر، آپ مدینہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ہولڈر ہوئے، وہیں سے آپ نے ایم فل کیا اور مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب سے ہی آپ نے پی ایچ ڈی کی۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہماری دعوت پر وہ یہاں تشریف لائے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں محترم پروفیسر ڈاکٹر عتیق الرحمان کہ وہ اپنی مخصوص نشست پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تجھے کیا معلوم وہ شب قدر کیا ہے؟ 1000 رات سے وہ زیادہ بہتر ہے، جس میں فرشتے اترتے ہیں اور روح یعنی جبریل امین علیہ السلام بھی اترتے ہیں، آپ کے پروردگار کے حکم سے ہر طرح کا معاملہ لے کر۔ اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین اور معززات ماؤں اور بہنوں، آج کی مجلس انتہائی بابرکت مجلس ہے، جس میں قرآن مجید کی تکمیل کی گئی ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ان میرے بھائیوں کے لیے جنہوں نے نماز تراویح کے اندر قرآن مجید مکمل جو ہے وہ آپ کو سنایا ہے اور خوبصورت آواز میں جو ہے وہ سنایا ہے۔ قرآن مجید یاد کرنا، پڑھنا اور پڑھ کر پھر اس کو لوگوں کو سنانا، اور پھر رمضان کی راتوں میں قیام اللیل میں اس کو سنانا، یقیناً یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہاں پہ میرے وہ دونوں قاری حضرات جنہوں نے قرآن مجید سنایا، اور ان کے والدین اور ان کے اساتذہ، بلکہ تمام سننے والے اور ان کے سننے اور سنانے کے لیے اس کا انتظام کرنے والی انتظامیہ، یہ سب لوگ مبارکباد کے لائق ہیں۔ میں انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے اور کل قیامت کے دن ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کریم، یہ تو واقعہ ہی بہت بڑا اعزاز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کل قرآن مجید
اپنے پڑھنے والوں کو ساتھ لے کر اللہ کے دربار میں حاضر خدمت ہوگا۔ آگے آگے سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ قرآن پڑھنے والے اور سننے والوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پورا قرآن مجید آئے گا اور اپنے پڑھنے والوں کو بھی ساتھ لے کر آئے گا، اور ان کی قیادت جو ہے وہ آگے آگے سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران کر رہی ہوں گی۔ تحاجان عن اصحابہما، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی، اور دوسری روایت میں ہے کہ جب تک ان کی سفارش کو قبول نہیں کر لیا جائے گا اس وقت تک یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو ہم سب کے لیے جو ہے وہ سفارشی بنا دے۔ اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو۔ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کل قیامت کے دن یہ قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، شفاعت کرے گا، یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کو جہنم سے آزاد فرما دے اور ان کو جنت کا داخلہ دے دے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ حضرات، قرآن مجید ہی کی محفل ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے قرآن مجید ہی کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ سب سے پہلے چند ایک آیات اور احادیث اس کی فضیلت کے بارے میں۔ قرآن مجید کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ وہ ایک رات جس کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیکی پر انسان کو بخش دیتے ہیں، لیکن لوگوں کے درجے بلند کرنے کے لیے اللہ کریم نے ہمیں نیکی کے موسم دیے، نیکی کے سیزن دیے کہ اس میں تھوڑی سی نیکی کریں لیکن میں تمہیں بہت زیادہ اجر دوں گا۔ تاجر حضرات کاروبار کرتے ہیں اور ایسی جگہ پہ اور ایسی چیز میں کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ سودا تھوڑا بیچا جائے اور پرافٹ زیادہ ہو جائے۔ اللہ کریم نے ایسا ہی اپنے مومن بندوں کے ساتھ کیا کہ ایک طرف ایک بندہ 83 سال دن اور رات 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے، جاگتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، دعائیں کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، 24 گھنٹے 83 سال۔ اور ایک بندہ قدر والی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لے، فرمایا 83 سال عبادت کرنے والا بندہ ایک رات عبادت کرنے والے بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک رات عبادت کرنے والا بندہ اس سے بڑھ جائے گا۔ اس عظمت والی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کی، یہ اس کے لیے اعزاز ہے کہ اس عظمت والی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو ہے وہ انزال فرمایا، اور جس فرشتے کو بھیجا، فرشتوں میں وہ سب سے عظیم فرشتے اور سب فرشتوں کے سردار کہلاتے ہیں، جنہیں قرآن مجید میں روح کہا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام فرشتوں سے علیحدہ ذکر کیا۔ وہ جبریل امین علیہ السلام ہیں، ان کا انتخاب فرمایا کہ جبریل قرآن مجید کی وحی جو ہے وہ تم لے کر جاؤ۔ اور جس ہستی پہ اتارا گیا وہ ہستی کائنات کی سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم ہستی، سید الانبیاء خاتم النبیین امام الرسل، کائنات کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں آپ سے بڑھ کر افضل ہستی کوئی نہیں ہے۔ آپ کے قلب اطہر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور پھر اس کے نزول کے لیے جس جگہ کا انتخاب فرمایا، مکہ اور مدینہ، کائنات کی روئے زمین پر سب سے افضل جگہ، سب سے اعلیٰ جگہ، جہاں پہ بار بار جانے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی بار بار زیارتیں جو ہے وہ نصیب فرما دے، جو گئے ہیں ان کو بھی، جو ترستے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خواہشوں کو بھی پورا فرما دے اور بار آور فرما دے۔ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ یہ تو تاریخ ہے تھوڑی سی، اس کی تھوڑی تھوڑی آیتیں کتنی فضیلت کی حامل ہیں انسان جو ہے وہ سوچ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 نور دیے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور سورۃ فاتحہ،
سورت فاتحہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، کہتے ہیں یہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اللہ کے بندو ہم نہیں پڑھتے تو پھر پڑھتا کون ہے؟ مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ فاتحہ اگر ہم نہیں پڑھتے تو پھر کون پڑھتا ہے؟ ہم تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں لازم قرار دے رکھا ہے، بلکہ جنازے میں جہاں پہ فاتحہ پڑھنی چاہیے وہاں بھی نہیں پڑھی جاتی۔ کبھی کہتے ہیں امام پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھیں گے۔ جنازے میں امام بھی پڑھتا ہے، کہتے ہیں ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کا، درود واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے، اور فاتحہ کہاں گئی؟ وہ کس نے پڑھنا؟ نہ مولوی پڑھتا ہے نہ مقتدی پڑھتے ہیں، اور تانا ہمیں دیا جاتا ہے نہ فاتحہ نہ درود مر کے مردود۔ عجیب بات ہے، سورۃ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے، اور یہ نور ہدایت ہے، قرآن مجید کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین دعا کرنے کا طریقہ سورۃ فاتحہ کے اندر بیان فرمایا۔ لوگوں دعا کرنی ہے تو سورۃ فاتحہ کے ذریعے کرو، بہترین دعا ہے، ہر نماز میں اسے لازم قرار دیا۔ فرمایا وہ نماز نہیں ہوتی ہے جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی۔ لوگوں امام پڑھے تب بھی پڑھ لو، کوئی حرج نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ نہیں کہا حرمت علیکم المیتہ، لوگوں مردار حرام ہیں، نہیں کہا لوگوں تمام مردار حرام ہیں، بکرا بھی حرام ہے، دمبا بھی حرام ہے، گائے بھی حرام ہے، اونٹ بھی حرام ہے۔ کوئی ہے مردار جو حلال ہو؟ مچھلی حلال ہے کہ نہیں حلال؟ جب مر جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں خود ہی ذبح ہو گئی، بلکہ اس کو پانی سے نکالو، جب مر جاتی ہے تو اس کا گوشت کاٹ کے کھا لیتے ہیں۔ مردار حلال نہیں، یہ مچھلی کہاں پہ لکھا قرآن مجید میں حلال ہے قرآن مجید میں کہیں مچھلی حلال ہے؟ حدیث میں بتلایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ لوگوں دو مردار حلال ہیں، ایک مچھلی ہے اور ایک مکڑی ہے، ٹڈی ہے۔ ٹڈی اور مچھلی جو ہے یہ دو مردار ہمارے لیے حلال ہیں، یہ حدیث نے بتلایا۔ اسی طرح قرآن مجید میں کہا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لوگوں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اس وقت قرات نہ کیا کرو، خاموشی سے سنو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لوگوں جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سنو، سوائے سورۃ فاتحہ۔ نماز میں سورۃ فاتحہ جو ہے وہ پڑھ لیا۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ نے نماز پڑھائی ظہر کی نماز، اور بعض روایت میں فجر کی نماز، آپ سب نے قرات کی، پیچھے لوگ بھی قرات کرتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا لوگوں میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا جی ہاں پڑھتے ہیں۔ کہا نا لا تقرؤ، جب میں قرات کروں تو میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ فاتحہ کے۔ جب میں قرات کروں تو میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ فاتحہ کے، اس کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ بات دوسری طرف چلے گی، میں تو ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے دو نور دیے گئے، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا نور جو ہے وہ آخری دو آیتیں سورۃ بقرہ کی۔ یہ ایسے نور ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورۃ فاتحہ تو بہت عظیم الشان دعا ہے، اس کا میں صرف ترجمہ بیان کرنا شروع کروں تو رات گزر جائے۔ میں صرف یہاں پہ اتنا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ فاتحہ بڑی عظیم دعا ہے، لوگوں اپنی دعاؤں میں شامل کر لو۔ جیسا کہ اس صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا تو اس نے کہا کون ہے ہمیں دم کر دے؟ صحابہ اکرام نے کہا ہم تو دم نہیں کریں گے، آپ لوگ جو ہے ہم آپ کے پاس آئے تھے، ہم بھوکے تھے، ہم نے کہا مہمان نوازی کرو، تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، لہٰذا ہم نہیں دم کریں گے الا یہ کہ کچھ معاوضہ دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اتنی بکریاں دیں گے۔ اس نے کہا چلو لاؤ۔ سردار کو لایا اور وہ کہتے سورۃ فاتحہ پڑھ پڑھ کر میں دم کرنے لگا۔ جب دم سے فارغ ہوا تو وہ سردار اٹھ کر بیٹھ گیا اور وہ کہنے لگا مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مجھے درد ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل شفا دے دی۔ آپ سن کے پاس آئے صحابی، آپ نے پوچھا تو نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ کہنے لگے سورۃ فاتحہ۔ کہا مبارک ہو تجھے یہ علم، تجھے کس نے کہا یہ دم والی سورت ہے؟ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ دم والی سورت ہے، تجھے کس نے بتلایا؟ یہ تو واقعی دم والی سورت ہے، اس کے ذریعے سے بیماروں کے اوپر دم کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔
یہ سورۃ فاتحہ نور ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ آیتان من آخر سورۃ البقرہ، لوگوں جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے کسی رات میں، کفتہ فی لیلۃ کفتہ، وہ 2 آیتیں جو ہے اس بندے کے لیے اس رات میں وہ کافی ہو جاتی ہیں۔ کس چیز سے کافی ہو جاتی ہیں؟ مفسرین نے، شارحین نے ذکر کیا کہ اس رات میں اگر بندہ تہجد پڑھتا ہے اور تہجد نہ پڑھ سکے تو تہجد سے کافی ہو جاتی ہے۔ اس رات میں قرآن پڑھتا ہے تو قرآن نہ پڑھ سکے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس رات میں وہ دعائیں مانگنا چاہتا ہے، وہ دعائیں نہ مانگ سکے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اس رات میں کوئی شیطانی شرارتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آفتیں آنے والی ہیں، یہ دونوں آیتیں پڑھنے والا وہ تمام مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اتنی عظیم آیت ہے، کتنے لوگ ہیں اس کو پڑھنے والے؟ فرمایا یہ 2 آیتیں جو آدمی پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں انسان کی تمام خواہشات پوری فرما دیتے ہیں۔ جب 2 آیتیں پڑھنے والے کی یہ شان و شوکت ہے تو جس نے پورا قرآن مجید پڑھا ہے اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی۔ قرآن کے ساتھ دل جو ہے وہ لگائیے اور جوڑیے۔ 3 سورتیں آخری، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں بہت ہی خوبصورت صورتیں ہیں۔ سورۃ اخلاص اکیلی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں جو سورۃ اخلاص 1 دفعہ پڑھ لیتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 پاروں کے برابر جو ہے وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لیجئے تو پورے قرآن کا ثواب جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ یہ بھی نہیں پڑھی جاتی، 3 دفعہ انسان سورۃ اخلاص نہیں پڑھ سکتا۔ اور آخری 2 صورتیں آپ نے فرمایا اگر شیطانی شرارتوں سے، جادوگر کے جادو سے اور بری نظر رکھنے والوں کی نظر بد سے اگر انسان پناہ طلب کرنا چاہتا ہے تو یہ آخری 2 صورتیں ہیں، اس سے زیادہ بہترین کوئی دعا نہیں۔ یہ شیطانی شرارتوں سے اور جادوگروں کے جادو سے اور نظر بد سے بچنے کے لیے سب سے بہترین دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب تک یہ صورتیں نازل نہیں ہوئی تھی آپ بڑے مختلف قسم کے دم کرتے تھے۔ جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں آپ نے تمام دم چھوڑ دی، سارے دم چھوڑ دی، صرف انہی 2 صورتوں کو آپ پڑھ کر جو ہے وہ دم کر لیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ شفا دیتے۔ جب آپ کے اوپر جادو ہوا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں جو ہے وہ نازل فرمائی اور اسی کو پڑھ پڑھ کے آپ کا جادو کھولا گیا اور اس کو زائل کیا گیا اور وہ جادو ختم کر دیا گیا۔ فرمایا اس طرح کی 2 صورتوں کے ذریعے سے کسی نے کبھی شیطانوں سے پناہ طلب نہیں۔ اپنے بچوں کو صبح و شام یہ صورتیں پڑھ کے دم کیجئے، نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ چوٹیں لگتی ہیں، نظر لگ جاتی ہے، بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اس کا حافظہ کام نہیں کرتا، وہ پڑھنے میں نہیں لگتا اس کا دل، یہ پڑھ کے دم کیجیے۔ لیکن کون کرتا ہے؟ مولوی صاحب آپ کر دیجیے۔ مولوی صاحب کو کیا طلب ہے؟ وہ 2 لفظ پڑھے گا جلدی سے پھونک مار کے چلا جائے گا۔ ایک انسان جس کو اپنی اولاد کی فکر ہے، جس کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے اور آدھی رات کو اٹھ کر اس کو ہسپتال لے کر جاتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے ٹھیک ہو جائے، وہ انسان جب تڑپ کے ساتھ یہ صورتیں پڑھے گا اور توجہ سے پڑھے گا اور اپنے بچوں کو دم کرے گا، اللہ کے فضل سے کوئی شیطان اس کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ 3 صورتیں پڑھ کے اس کے ساتھ جو ہے وہ دم کیجئے، اس سے بہترین کوئی دم نہیں۔ قرآن مجید میں سب سے بہترین دم والی یہ 3 صورتیں ہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا لوگوں فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ دم کرو اور رات کو سوتے وقت جو ہے وہ 3 دفعہ اور اسی طرح شام کے وقت 3 دفعہ اور باقی تمام نمازوں کے بعد 1 دفعہ پڑھ لیا کرو۔ آپ کو ایسا عمل کرنا جو ہے وہ ہر مصیبت سے اور ہر پریشانی سے جو ہے وہ بچا لینے والا۔ اگر کوئی انسان کر لے تو تمام ضرورتوں سے انسان کو یہ 3 صورتیں جو ہے وہ کافی ہو جائیں۔ یہ ایک صورت اتنے مقام اور مرتبے والی ہے، تو جو آدمی پورا قرآن مجید ہی پڑھتا ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے جو ہے وہ نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت الکرسی ہے، بڑی عظیم سورہ آیت ہے، قرآن مجید کی عظیم آیات میں سے ہے۔ فرمایا ہر فرضی نماز کے بعد اس کو پڑھو، ہر فرضی نماز کے بعد۔ فرمایا جو بندہ اس کو ہر فرضی نماز کے بعد پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکے، یعنی جیسے انسان فوت ہوگا وہ اللہ کے فضل سے سیدھا جنت میں چلا جائے۔ آیت الکرسی پڑھنے والا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک مال کی
चौकीदारी कर रहा था, रात जाग रहा था, चोर आ वो बाग में चोरी करने लगा, माल से चुराने लगा। मैंने पकड़ लिया। जब मैंने पकड़ा तो वो मिन्नत समाजत करने लगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखा प्यासा हूँ, अल्लाह के लिए छोड़ दो, अब नहीं कोई चोरी करूँगा। अबू हुरैरा कहते मैंने छोड़ दी। दूसरे दिन फिर मैं जाग रहा था, वो फिर चोर आ गया, मैंने फिर जा पकड़ा, फिर वो मिन्नत समाजत करने लगा। मैंने कहा नहीं तुझे नहीं छोड़। कहता नहीं यार, एक मौका मुझे दे दो, अब मैं चोरी नहीं किया करूँगा, बस ज़रूरतमंद था, परेशान था, एक दफ़ा छोड़। कहते फिर छोड़। तीसरी रात फिर आ गया। अबू हुरैरा कहते मैंने फिर पकड़ लिया, बाजू पकड़ लिया और कहा आज मैंने नहीं छोड़, आज अल्लाह के नबी के पास मुझे लेके जाना, वो आपके बारे में फैसला करें। कहने लगा अच्छा ले जाओ, लेकिन मुझसे एक वजीफ़ा सुन, अगर तुम वो वजीफ़ा कर लिया करो तो तुम्हारे माल के ऊपर कभी चोर दाखिल नहीं होगा। कहा वो क्या? कहा तुम्हारे कुरान मजीद में एक आयतुल कुर्सी है। कहा उस आयतुल कुर्सी को पढ़ लिया करो, तुम्हारे माल के ऊपर कभी कोई चोर जो है वो चोरी नहीं कर सके। अबू हुरैरा कहते मैंने छोड़ दी। फिर मैंने छोड़ दी। मैंने कहा चलो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हैं। मैं आपके पास आया और आपको बतलाया तो आपने फरमाया सादा काका वह हुआ कदूब है, तो वो झूठा शैतान था, लेकिन जाते जाते तुझे बात जो है वो क्या है सही बतला गया। बात उसने बिल्कुल सही कही है। आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला बंदा, उसके माल और उसके घर के अंदर कभी चोर दाखिल नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला उसके माल को जो है वो महफूज फरमा लेता। तो ये आयतुल कुर्सी कितनी अजीम शान है, एक एक आयत और एक एक सूरत इतनी अजीम है। और इसी तरीके से सूरत बकरा, आम तौर पर लोग शिकायत करते हैं घरों में परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, नजर बद है, साए की कसर है, जिन्नात का मसला है, जादू का मसला है। आप ने फरमाया लोगों अपने घरों में कुरान मजीद पढ़ा करो, अपने घरों में कुरान मजीद पढ़ा करो और ख़ास तौर पे सूरह बकरा की तिलावत किया करो। ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। कब्रिस्तान एक जगह ऐसी है जहां कुरान नहीं पढ़ा जाता। अपने घरों में कुरान पढ़ो। अगर तुम अपने घरों में कुरान नहीं पढ़ोगे तो वो कब्रिस्तान बन जाएगा। और हमने क्या किया, घरों में पढ़ाई और हमने कब्रिस्तान में जाके पढ़ना शुरू कर दिया। आप सब का फरमान सुनिए, फरमाया ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा, लोगों अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। वक़रऊ फीहा सूरतुल बकरा, इसमें सूरत बकरा पढ़ो। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो कब्रिस्तान नहीं होता, और जहाँ कब्रिस्तान होता है वहाँ कुरान नहीं पढ़ा जाता। हम ये कुरान उठाकर जब कब्रिस्तान में ले जाते, कितने मैंने जनाजे देखे। अक्सर लोगों के नज़दीक मैयत को मस्जिद में लाना जायज़ नहीं है, वो मस्जिद में नहीं लेकर जाता। ये मेहराब के बाहर पीछे जगह बना रखी होती है, मैयत को वही लाते। कहते ये मैयत जो है वो पलीद है, नजस है, फौत हो गया इंसान को, गंदगी लगी होगी, मस्जिद में नहीं लाना चाहिए। लेकिन तमाशा क्या है, मैयत के ऊपर ऐसी चादर डाली हुई है जिसके ऊपर आयतुल कुर्सी लिखी हुई, कुरान मजीद लिखा हुआ, तीनों सूरतें लिखी हुई। वो मैयत ऐसी है उसके ऊपर कुरान मजीद रखा जा सकता है, वो चादर पाँव के ऊपर डाली जा सकती है। हम लोगों को ताने देते हैं कि वो कुरान के साथ इहानत करते हैं, ये इहानत तो हम खुद करते हैं। ये अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया जब इंसान मर जाए तो कुरान मजीद वाली आयात जो है उसके पाँव के ऊपर डाल दो, उसके घुटने के ऊपर डाल दो, उसके पेट के ऊपर डाल दो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कुरान मजीद अल्लाह ताला ने हमें पढ़ने के लिए दिया है, हमें समझने के लिए दिया है, और हमने समझा कि शायद ये कुरान मजीद जो मुर्दे बख्शवाने के लिए, बस वैसे लपेट कर गुलाफ में रख दो ऊपर वाले जगह पे जहाँ पे किसी का हाथ ना जाता हो। जब मुर्दा बख्शवाना हो तो फिर उसको नीचे ले आओ। मौलवी साहब एक पड़ा हुआ कुरान ही दे दो। हजरत कितने वाला, 2000 का या 5000 का या 10,000 का? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। कुरान मजीद बिकते हैं, 2000 का भी मिलता है, 5000 का, 10,000 का भी मिलता है। जिस बंदे ने सारी जिंदगी खुद कुरान को हाथ नहीं लगाया, आप मौलवी के 100 कुरान ले आए, उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। उसके लिए ये कुरान सिफारिश का जरिया नहीं बन सकता। इक़राऊ कहा, लोगों कुरान खुद पढ़ो, ये पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। आपने फरमाया लोगों घरों में कब्रिस्तान न बनाओ, सूरत बकरा पढ़ो। ला तस्ततियु फ़इन्ना अख़ज़हा बरका व तरकहा हसरा वला तस्ततियु अल बतला। लोगों सूरत बकरा का पढ़ना इंतहाई बाइस बरकत है। जो सूरत बकरा नहीं पढ़ता वो बहुत ही ज़्यादा अफसोस का बायस है, हसरत का बायस है, नाकामी का बायस है।
لوگوں جادوگروں کے پاس سورہ بقرہ کا توڑ نہیں ہے، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ ولا تستطيعوا الباطل، لوگوں باطل قسم کے جادوگر قسم کے جو لوگ ہیں ان کے پاس سورہ بقرہ کا توڑ نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھو، وہاں پہ جادو کے اثر اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے۔ اس کا پڑھنا برکت ہی برکت، اور ابھی میں نے بتلایا قرآن آئے گا اور پڑھنے والوں کو لے کر آئے گا، اور آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوگی، اور وہ سفارش کریں گے لوگوں قرآن مجید پڑھو۔ یہ رمضان کی راتیں بڑی غنیمت ہیں، اگرچہ وقت گزر گیا لیکن ابھی بھی 1 رات 2 رات جتنی بھی موجود ہے قرآن کے ساتھ دل لگا، قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ جوڑو۔ صحابہ، تابعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ کتنا پڑھتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن رمضان آ جاتا جبریل تشریف لاتا، جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ مذاکرہ کرتے۔ کیا منظر ہوگا خوبصورت، جبریل علیہ السلام وہی لے کر آنے والی ذات قرآن مجید پڑھ رہی ہے، اور نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن رہے۔ پورے رمضان میں آپ نے پورا قرآن سنا، اور پھر اسی رمضان میں آپ نے پڑھا اور جبریل امین نے سنا۔ قاری حضرات جیسے ایک دوسرے کو دور کرتے ہوئے سناتے ہیں، آپ نے بعین ہی اسی طریقے سے پورا قرآن مجید رمضان میں سنا اور سنایا۔ اور حدیث میں آتا ہے جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے جبریل کے ساتھ 2 دفعہ قرآن مجید کا مذاکرہ کیا، 2 دفعہ قرآن سنا اور 2 دفعہ سنایا، گویا کہ 4 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا۔ عام طور پہ لوگ قاریوں پہ اعتراض کرتے ہیں جی قرآن کو ختم کرنا ضروری ہے، نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں، ہم کب کہتے ہیں ضروری ہے، لیکن یہ تو ہماری خواہش ہے کہ اگر ختم ہو جائے تو اچھا نہیں ہے۔ اگر ختم کر لیں گے تو کوئی گناہ کا کام ہے، اگر ختم کرنا ضروری نہیں ہے تو ختم کرنے سے کون سا گناہ لازم آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 مرتبہ قرآن ختم کیے، اور اس کے علاوہ کتنا پڑھا ہے وہ تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اور ایک تابعی ہیں اسود ابن یزید رحمہ اللہ، بہت بڑے مشہور محدث ہیں، فقیہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے وہ عام دنوں میں 6 دنوں میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، اتنا قرآن سے لگاؤ تھا۔ عام دنوں میں 6 دنوں میں 1 قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ پھر جب رمضان شروع ہو جاتا 3 راتوں میں 1 قرآن ختم کرتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے، 3 راتوں میں 1 قرآن ختم کر دیتے۔ اور جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، تاک راتیں شروع ہو جاتی، اس وقت ہر رات میں 1 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے، ہر رات میں 1 مرتبہ۔ قاری حضرات جانتے ہیں 20-25 منٹ میں زیادہ ٹائم لگا لے آدھے گھنٹے میں پڑھا جاتا ہے قرآن مجید۔ اگر انسان توجہ سے پڑھتا رہے اور دائیں بائیں ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول نہ ہو آدھے گھنٹے میں 1 پارہ پڑھ لیتا ہے، اور 15 گھنٹے میں قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ اور رات جو ہے وہ 15 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو رات نہ صحیح دن کو بھی ملا لے، 24 گھنٹے ملا کر جو ہے وہ اگر انسان کوشش کرے، خاص طور پہ وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو 1 رات میں ختم کر سکتے ہیں۔ ملے گا کیا؟ 1 حرف کے بدلے میں 10 نیکی، 1 حرف کے بدلے میں 10 نیکی۔ اور قرآن مجید کے کوئی 3 لاکھ سے زائد کے قریب جو ہے وہ حروف ہیں، اور اس کو 10 سے اگر ملٹی پلائی کر دیا جائے تو لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ نیکیاں ملتی ہیں، انسان کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں نیکیاں جو ہے وہ اضافہ کر دیا جائے۔ اور یہ قرآن مجید کل کے دن سفارشی تو بنے گا ہی بنے گا، اور جنت میں لے جانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان قرآن مجید پڑھتا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے اور نماز میں کھڑا ہو کر قیام کر کے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ بھیج دیتے ہیں، ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس کے پیچھے قرآن مجید سنتا ہے۔ اس کو اتنا مزہ آتا ہے سننے میں، وہ سنتے سنتے آگے بڑھتا ہے، حتیٰ کہ فرشتہ اپنا منہ جو ہے وہ پڑھنے والے کے منہ کے ساتھ جو ہے وہ لگا دیتا ہے۔ اتنا بابرکت فرشتہ، وہ اپنے ہونٹ جو ہے وہ پڑھنے والے قاری کے ہونٹوں کے اوپر رکھ دیتا ہے، اور دونوں کی برکت جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ وہ فرشتہ ہے، اس کی مہک قاری کو پہنچی ہے، اور قاری کی مہک قرآن مجید کی پڑھنے کی جو ہے وہ فرشتے کو پہنچی ہے۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنا قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن آج اتنا ہی ہم قرآن مجید سے غافل، ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کو صحیح پڑھنا آتا ہے،
تلفظ صحیح ہے ان کا، اکثر لوگوں کا تلفظ ہی صحیح ہے۔ اور کتنے فیصد لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا تو آتا ہے لیکن سمجھ بھی آتا ہے نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب قرآن سنتے ہیں تو ہمیں نیند آتی ہے، کبھی نیند آ جاتی ہے، کبھی سستی پڑ جاتی ہے، کبھی تھک جاتے ہیں، لیکن رونا نہیں آتا۔ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو رونا نہیں آتا۔ ڈرامہ دیکھو، فلم دیکھ لو، سین کوئی ایسا ہے تو اتنا انسان محو ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو ساری جاری ہو جاتی ہے۔ وہ منظر ایسا ہے، اس کو دیکھ کر انسان کی کیفیت جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ہماری کیفیت بھی چینج ہوتی ہے، بہت کم، شاذ و نادر۔ جس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں کس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ وہ صحابی جس کے بارے میں آپ نے مشہور کئی دفعہ قصہ سن رکھا ہوگا، کہتے ہیں میں رات کو پہرا دے رہا تھا، میرا ساتھی سو رہا تھا، میں نے نماز شروع کر دی۔ دشمن کو پتہ چلا یہ مسلمانوں کا بندہ، اس نے تیر مارا، میرے جسم میں سیدھا تیر لگا، میں نے تیر نکال کر پھینک دیا اور نماز جاری رکھی۔ دوسرا تیر لگا، میں نے وہ بھی نکالا اور نماز جاری رکھی۔ تیسرا لگا، وہ بھی نکالا اور جاری رکھی۔ 3 جسم میں تیر لگے، وہ نکال کر پھینک دیا اور خون کے فوارے نکلے اور میں جاری رکھی۔ میں نے نماز ختم کی، اپنے ساتھی کو جگایا اور میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے سنبھالو۔ وہ مجھے کہنے لگا اللہ کے بندے اتنی خراب تیری حالت ہے، پہلے کیوں نہیں بتلایا؟ کہنے لگا سورہ کہف شروع کر رکھی تھی، جب تک وہ ختم نہیں ہوئی مجھے نماز ختم کرنے کو میرا جی نہیں چاہتا۔ سورہ کہف شروع کر رکھی تھی، جب تک وہ ختم نہیں ہوئی میرا نماز ختم کرنے کو جی نہیں چاہا۔ وہ سورت ختم کی ہے، میں نے نماز ختم کی ہے، پھر میں نے آپ کو دیکھا۔ ہماری بھی کیفیت ایسے ہو سکتی ہے، اگر یہ لائٹ بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے تو پھر لم یکن الذین کفروا یہ سورت پڑھنی بھی مشکل ہو جائے گی۔ مولوی صاحب قل واللہ پڑھ لیتے ہیں، پسینے سے برا حال ہو گیا، سانس نہیں نکل رہی، آپ کو جو ہے وہ لمبی صورتیں پڑھنی یاد آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نماز کے اندر قرآن مجید کو دلچسپی سے پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ تو رمضان میں تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ ایک صحابی کہتے ہیں ایک رات تہجد پڑھ رہے تھے، میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی، میں نے کہا چلو 50 آیتیں 100 آیتیں پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں گے، آپ نے سورہ بقرہ پڑھ ڈالی۔ میں نے کہا چلو ابھی، آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی، سورہ آل عمران ختم کر ڈالی۔ آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، سورہ نساء ختم کر ڈالی۔ 5 ساڑھے 5 پارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پڑھ ڈالا۔ یہ ہے قرآن سے پیار۔ ہمارا پیار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کیسا ہے؟ نبی سے تو پیار ہم بھی کرتے ہیں نا، بہت پیار ہے ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، لیکن وہ محبت آپ کے عمل سے بھی تو ہونی چاہیے نا۔ مسلے تے کھلوتے ہیں پیر سج جاول امامتے ہو جئی ہوئے، نعتیں بڑی آتی ہیں ہم کو، شعر بڑے آتے ہیں، نبی سے بڑی محبت ہے۔ مسلے تے کھلوتے ہیں پیر سج جاول امامتے ہو جئی ہوئے، وہ امامت تو ایسی ہے، مقتدی بھی ایسے ہیں، ہمارے بھی کبھی پاؤں سوجے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اتنی لمبی ہم نے بھی کبھی نماز پڑھی ہے کہ پاؤں میں ورم پیدا ہو جائیں، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ایک رکعت میں 2 رکعتوں میں گزر جائیں، نہیں گزرتے۔ چلو اتنا کی نہ صحیح، لیکن تھوڑا سا کچھ اضافہ ہونا چاہیے، اور وہ اضافہ تبھی ہے جب قرآن مجید کے اوپر غور کیا جائے، تدبر کیا جائے، فہم کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، سمجھ کے پڑھا جائے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ایک ایک آیت سے بدل گئی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، بیت اللہ میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور پڑھ رہے تھے، تو آپ نے ایک آیت پڑھی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ آیت پڑھی۔ کہنے لگے مجھے ایسے محسوس ہوا میرا سینہ پھٹ جائے گا اور اس میں سے دل نکلے گا اور دل اڑ کر چلا جائے گا۔ ایک آیت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اے مشرکین مکہ تم یہ کن بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم اللہ کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم لوگوں کو بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیا، کسی نے پیدا نہیں کیا، خود بخود بن گئے، یا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ کوئی انسان اپنے آپ کو خود پیدا نہیں کر سکتا، اور کوئی چیز بنانے والے کے بغیر بن جائے نہیں بن سکتی۔
ڈارون کا نظریہ ہے کہ پتہ نہیں پہلے کیا تھا کیا نہیں، کچھ اچانک جو ہے وہ بندر بن گئے، بندر سے انسان بن گئے، پتہ نہیں کیا بن گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. کبھی دیکھا ہے یہ گھڑی اس طرح کی خود بخود بن گئی ہو؟ جو ایسی بات کرے گا انسان کہے گا مینٹل نہیں ہے، مینٹل ہے، دماغ اس کا کام نہیں کرتا. یہ گھڑی اس طرح خود بن سکتی ہے؟ تو اتنی بڑی کائنات اور اتنا بڑا انسان خوبصورت یہ خود بخود بن گیا. وہ جبیر ابن مطعم کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو مجھے ایسے محسوس ہوا میرا دل پھٹ جائے گا، میرا دل نکلے گا اور اڑ کر کہیں چلا جائے گا. اس آیت نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. تو ایک ایک آیت قرآن مجید کی جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے جب انسان اس کے اوپر غور کرے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے اور توجہ سے پڑھا جائے، اس کے ترجمے کے اوپر پڑھا جائے. میرے بھائی وہ بڑی مبارکباد کے لائق ہیں جو ترجمہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور ترجمے کی کلاسیں اٹینڈ کرتے ہیں. جو نہیں کرتے ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے ایک ایک حرف سے، نہ 2 گھنٹے دیجیے، 4 گھنٹے دیجیے، روزانہ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سیکھتے چلے جائیے. قطرہ قطرہ مل کے دریا بن جاتا ہے. قرآن کے ساتھ آپ کا پیار ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ ہمیں حقیقی لگاؤ اور حقیقی پیار اور محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کو صحیح پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما دیجئے. بھائی صاحب نے دعا کے لیے کہا، بہت سارے لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کر دیجیے، اور اسی طریقے سے بہت سارے فوت شدہ ہیں ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب، ان فوت شدگان کی مغفرت کے لیے دعا کر دیجیے. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو سميت لك به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة الفجرة الذين يصدون عن سبيلك. اللهم أهلكهم وزلزلهم. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كشمير وفي العراق وفي اليمن وفي الشام
وفی بوسنا وفی بورما وفی کل مکان اللہم انصرہم نصرا مؤزرا اللہم انصرہم نصرا مؤزرا۔ مولا کریم تیرے بندے مسلمان بڑی مختلف جگہوں پہ پریشان حال ہیں، یا اللہ مظلوم ہیں، ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو قید میں رکھا ہوا ہے، اللہ کئی ان کے اوپر بم برساتے ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، یا اللہ ان کی تو حفاظت فرما۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، کشمیر میں، فلسطین میں، عراق میں، شام میں، یمن میں، یا اللہ جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، ان کی حفاظت فرما۔ اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ اللہ ان کے فتنے سے اور ان کے فساد سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی، رشتہ دار، دوست، احباب، بزرگ، والدین، یا اللہ جو یہاں پہ موجود ہیں، جو موجود نہیں ہیں، اللہ جو ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، صحت والی، عافیت والی، نیکی والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ بیماری والی، آزمائش والی، مصیبت والی زندگی سے محفوظ فرما۔ اللہ محتاجگی کی زندگی سے محفوظ فرما۔ جب تک زندگی دے رکھی ہے اللہ کسی کا محتاج نہ رکھ، صرف اپنی ذات کا محتاج رکھ۔ اللہ ہم سب کو محتاجگی کی زندگی سے محفوظ فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ بڑی دیر سے صاحب فراش ہیں، شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، فالج کا اٹیک ہے، برین ہیمریج ہے، یا اللہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، اللہ طرح طرح کی بیماریاں ہیں، کینسر کا مرض ہے، یا اللہ بڑے موذی قسم کے مرض ہیں، اپنے بندوں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے عزیزوں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہی شفا دیتا ہے۔ اللہ یہ رحمتوں والی راتیں ہیں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما دے۔ اللہ جن کے پاس اپنا مکان نہیں اپنی رہائش نصیب فرما دے۔ اللہ جس کے پاس اولاد نہیں بہترین نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ بیٹیاں ہیں تو بیٹے بھی عطا کر دے، بیٹے ہیں تو بیٹیاں بھی نصیب فرما۔ اللہ جن کو اولادیں دے رکھی ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، قرآن مجید کے حافظ اور دین کے خادم اور دین کے مبلغ بنا دے۔ اللہ ان کے ذریعے سے دین کا بول بالا فرما دے۔ مولا کریم ہمیں اور ہماری اولادوں کو یہ موبائل کا، نیٹ کا، بے حیائی کا اور اسی طریقے سے لادینیت کا کتنے فتنے ہیں، اللہ ہم سب کو ان تمام فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ یہ رحمت والی راتیں ہیں، تکمیل قرآن کا موقع ہے، اللہ تیرے بابرکت جگہ پہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ آخری راتیں ہیں، تو اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اللہ تیرے سامنے دست بستہ ہے۔ مولا کریم ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اپنی رضا کے ساتھ، یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تو اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، بھائیوں کے، بہنوں کے، سب کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف کر دے، ہماری زندگی کو بہترین بنا دے۔ اللہ آنے والی زندگی میں نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں قبول فرما لے۔ اللہ جو قیام قرآن سنا ہے، سنایا، اس کو قبول فرما لے۔ اللہ جو نفل پڑھے ہیں اس کو قبول فرما لے، جو روزے رکھے ہیں اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری طرف سے تو یہی عبادت ہے، وہ بھی تیری توفیق سے ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اللہ تیری طرف سے قبولیت ہے، اپنے بندوں کے عملوں کو قبول فرما لے۔ اللہ اپنے بندوں کے عملوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، کتنے ہی لوگ اس وقت کاروبار کر رہے ہیں، ان کا سیزن ہے کاروبار کا۔ یا اللہ دنیا چھوڑ کر یہ بندے اور بندیاں تیرے سامنے آئے ہیں، اللہ صرف تیری رضا کا سوال ہے، اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جا، اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جا، اللہ تو اپنے بندوں سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم تجھے رب مانتے ہیں، اپنا معبود مانتے ہیں، ساری کائنات کا خالق مانتے ہیں۔ یا اللہ تیرے فیصلوں پہ ہم راضی ہیں، یا اللہ ہمارے اوپر تو راضی ہو جا، اپنی رضامندی اور خوشنودی ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ کل قیامت کے دن نامہ اعمال دکھا کر ہمیں شرمسار نہ کرنا، اللہ ہمیں ذلیل و خوار نہ کرنا، دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ اللہ جو عبادت کی ہے یہ تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، ہم تیری رحمت ہی کے طلبگار ہیں۔ مولا کریم اپنی رحمت کے ساتھ کل قیامت کے دن پیارے پیغمبر کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جسم بھی ننگا ہوگا، پاؤں بھی ننگے ہوں گے، اللہ تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ اللہ ان راتوں میں تو جہنم سے آزادی دیتا ہے، تجھ سے سوال ہے مولا کریم ہم سب کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے،
تو نے اپنے نبی کے زبان سے کہا جو 3 دفعہ پناہ مانگ لیتا ہے جہنم سے میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار، اللہم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللہم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری باتوں کو قبول فرما لے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم صرف تیری رضامندی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ دنیا کی اور آخرت کی ہر طرح کی رسوائیوں سے محفوظ فرما، قیامت کے دن بڑا سخت دن ہے، اللہ اس دن کی پریشانیوں سے محفوظ فرما لے۔ ہمارے بزرگ، والدین، رشتہ دار، بہن بھائی، بیوی بچے جو فوت ہو کر تیرے پاس آ گئے سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور جنت الفردوس میں سب کا داخلہ فرما دے۔ قاریوں کا قرآن سنایا ہوا اور مقتدیوں کا سنا ہوا اور انتظام کرنے والوں کا انتظام کیا ہوا اللہ سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لے اور سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔